الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ایسے گھرانے میں پیدا کیا جو مسلمان گھرانہ تھا، اور پھر اسلام کی دولت ہمیں اپنے ماں باپ سے وراثت میں مل گئی۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی جد و جہد کرنی نہیں پڑی، کوئی قربانی دینی نہیں پڑی۔ اس لیے بعض اوقات ہم اس عظیم نعمت کی ناقدری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اسی ناقدری کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ عبادتوں کو، جن کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دیتا ہے، پورا اسلام سمجھ کر قانع ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کی توفیق ہے کہ ہم مسجدوں میں آ جاتے ہیں، نمازوں میں شریک ہو جاتے ہیں، رمضان آتا ہے روزے رکھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن دین کے تقاضے صرف اس حد تک محدود نہیں ہیں۔ دین ایک مکمل نظام زندگی ہے، جس میں عبادات کے ساتھ معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہیں۔ اکثر و بیشتر ہم دین کے ان دوسرے شعبوں سے غافل رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی اسلام کے تقاضوں پر پوری نہیں اترتی۔ اور ان تقاضوں میں سے ایک چیز ایسی ہے جس کو ہم مکمل طور پر بھلائے بیٹھے ہیں، اس کا کبھی دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ جائے کہ اس پر عمل کرنے کا کوئی جذبہ پیدا ہو، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جہاد اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو عماد الاسلام قرار دیا، دین کا، اسلام کا ستون۔ اور ایک روایت میں اس کو ذروۃ سنام اسلام قرار دیا، یعنی اسلام کی کا بلند ترین چوٹی، اس کو جہاد قرار دیا گیا۔ اور جہاد کے حکم سے، اس کے فضائل سے، اس کے احکام سے قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں۔ اور غالباً سب سے پہلی آیت جو جہاد کے بارے میں نازل ہوئی، مکی زندگی کے اندر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر ظلم و ستم توڑے جاتے تھے، لیکن وہاں جہاد کا حکم نہیں تھا۔ پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ اس وقت ہوئی جب انصار مدینہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر اپنی طرف سے یہ پیشکش کی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیں تو ہم آپ کی ہر طرح سے حمایت کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ بعض روایات کے مطابق اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل۔ اس میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اللہ نے خرید لیے ہیں، تمام مومنین کی جانیں خرید لی ہیں اور تمام مومنوں کے مال خرید لیے ہیں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ اس خریداری کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت مقرر کی ہے۔ یعنی جو بھی شخص ایمان لاتا ہے اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یوم آخرت پر، تو وہ سمجھ لے پہلے ہی سے کہ اس کی جان بھی، اس کا مال بھی بکا ہوا ہے۔ کس کے ہاتھ بکا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ، اور اس کی قیمت اللہ نے جنت مقرر کی ہوئی ہے۔ تو ہم سب جتنے بھی بیٹھے ہیں، جتنے مومن پہلے پیدا ہوئے، آج موجود ہیں، آئندہ پیدا ہوں گے، سب بکے ہوئے ہیں۔ کس کے ہاتھوں بکے ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ہمارے اس خریداری کی قیمت جنت مقرر کی ہے۔ اور چونکہ یہ جانیں ہماری بکی ہوئی ہیں، مال بھی بکے ہوئے ہیں، یعنی وہ ہماری ملکیت نہیں، اللہ کی ملکیت ہے، لہذا فرمایا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ تو اب مومنین جو ہیں ان کا طرہ امتیاز یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں۔ اور لڑائی میں کیا ہوتا ہے؟ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، دوسروں کو قتل بھی کرتے ہیں، خود بھی قتل ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے جو وعدہ کیا ہے جنت کا، وعداً علیہ حقاً، اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے اس عمل کے نتیجے میں ان کو جنت دینے کا۔ اور یہ وعدہ آج کا نہیں ہے، تورات میں بھی ہم نے یہ وعدہ کیا تھا، انجیل میں بھی یہ وعدہ کیا تھا، اور آج قرآن میں بھی ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں۔ تو اس آیت نے واضح کر دیا کہ ایک مومن کی جان اس کی اپنی جان نہیں ہے، اس کا مال اس کا اپنا مال نہیں ہے، اس کی جان بھی اللہ کی، اس کا مال بھی اللہ کا۔ اور اس لیے جس جگہ اللہ تعالیٰ تمہیں جان دینے کا حکم دے، تمہارا فرض ہے کہ اپنی جانیں دو اس جگہ پر، اور اگر تمہیں اپنا مال خرچ کرنے کا حکم دے، تمہارا فرض ہے کہ اس مال کو اس جگہ پر خرچ کرو، اور اس کی عملی صورت جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد۔ اس جہاد کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ ای الناس افضل، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ افضل انسان آپ کے نزدیک کون ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا المجاہد فی سبیل اللہ، وہ شخص سب سے افضل ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کے کسی صف میں تھوڑی دیر کھڑا ہو جانا، جہاد کی صف میں کھڑا ہو جانا، تھوڑی دیر کھڑا ہو جانا،
70 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. 70 سال سے زیادہ عبادت سے زیادہ افضل ہے. اتنے فضائل اس کے بیان ہوئے، اتنے فضائل کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سے غزوات تو آپ اپنے بنفس نفیس اس میں شریک ہوتے تھے، اور بعض جگہ خود شریک ہونے کے بجائے اپنے صحابہ کو سریہ کے طور پر بھیج دیتے تھے. تو ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس یہاں مدینہ منورہ میں کام کرنے کی تقاضے نہ ہوتے تو کوئی سریہ ایسا نہ ہوتا جس میں بذات خود شریک نہ ہوں. ہر لشکر میں، ہر دستے میں شریک ہوتا. یہاں تک کہ فرمایا لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلْ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے یہ خواہش ہے کہ اللہ کے راستے میں جب میں جہاد کروں تو مجھے شہید کیا جائے، مجھے قتل کیا جائے، اور قتل کرنے کے بعد میں دوبارہ مجھے زندگی دے اللہ تعالیٰ، دوبارہ میں قتل ہوں اللہ کے راستے میں، پھر اللہ تعالیٰ زندگی دے، دوبارہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہوں. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. اتنا بڑا رکن جہاد کا، یہ آج ہمارے دلوں میں اس کا خیال ہی نہیں آتا. کبھی یہ خواہش بھی پیدا نہیں ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہاد میں قبول فرما لے، جہاد کی کسی کام میں ہماری جان خرچ ہو جائے یا ہمارا مال خرچ ہو جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس طرح زندگی گزارے کہ ساری زندگی کبھی اس کے دل میں جہاد کا خیال بھی نہ آیا ہو تو وہ مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا. ساری زندگی عبادت کرتا رہا، ذکر کرتا رہا، تسبیح پڑھتا رہا، عبادتوں میں مشغول رہا، لیکن کبھی یہ خواہش نہیں پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی کسی جہاد میں شریک ہو جاتا. تو فرمایا وہ جاہلیت کی موت مارا. اتنے عظیم فضائل ہیں، اتنے عظیم احکام ہیں جہاد فی سبیل اللہ کے، لیکن مدتوں سے ہمارے ذہنوں سے اس کا تصور مٹتا جا رہا ہے. کیوں مٹ رہا ہے؟ پہلی بات یہ کہ ہم عرصے دراز سے مغرب کے غلام ہو چکے ہیں. مغربی ممالک کے، امریکہ کے، برطانیہ کے، یورپی ممالک کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور وہ ہر وقت نعرہ لگاتے ہیں امن کا، امن کا، امن عالم، امن عالم، امن عالم. ہم دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں. اور امن کا ان کا مطلب اپنے لیے تو کچھ اور ہے، ہمارے لیے کچھ اور ہے. وہ اگر عراق پر حملہ کریں تو یہ امن کے خلاف نہیں، وہ اگر افغانستان پر حملہ کریں تو یہ امن کے خلاف نہیں، اگر برمی حکومت برما کے مسلمانوں پر حملے کرے، ان کے گھر جلائے، یہ امن کے خلاف نہیں، اگر بھارتی حکومت کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم کرے تو یہ ظلم امن کے خلاف نہیں. لیکن اگر کوئی مسلمان اپنی حریت کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنے حقوق کے حاصل کرنے کے لیے کوئی جد و جہد کرتا ہے، وہ دہشت گرد ہے. اگر افغانستان یہ کہتا ہے کہ ہمیں امریکہ تک کا تعلق قبول نہیں ہے، ہم لڑیں گے، تو وہ دہشت گرد ہے. آج تک ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا گیا. اور اگر کشمیر کے اندر مجاہدین یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، بھارت کے تسلط سے آزادی چاہیے، وہ دہشت گرد ہے. اگر فلسطین کے اندر مسلمان یہ کہہ رہے ہیں
کہ ہمیں آزادی، ہم یہ سرزمین ہماری ہے، اس پر یہودی زبردستی آ کر قابض ہوئے ہیں، ہمیں ان سے آزادی چاہیے، تو ان کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ ہمارے ذہنوں کو اس طرح مسموم کیا گیا ہے کہ ہمارے لیے امن کا مطلب یہ غلام بنے رہو۔ ہم کو جب امن کا درس دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے غلام بنے رہو، کبھی ہمارے خلاف آواز مت اٹھانا، کبھی ہمارے خلاف کوئی جنگی کارروائی نہ کرنا، کبھی ہمارے خلاف کوئی ہتھیار نہ اٹھانا۔ اگر ہمارے غلام بن کر رہتے ہو تو ہم تمہیں سمجھیں گے کہ ہاں پر امن ہو اور صحیح معنی میں انسان ہو۔ صحیح معنی میں انسان پھر بھی نہیں سمجھتے، لیکن ہم جس پر چاہے حملے کر دیں، ہم جس زمین پہ چاہے قبضہ کر لیں، یہ ہمارا اختیار ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ یہ ذہنیت بنا دی ہے، ایک مسلمان کی یہ ذہنیت بنا دی ہے، عام مسلمان کی یہ ذہنیت بنا دی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر انسانیت کی ادنا سے ادنا قدر کو پامال کر کے 35,000 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، بچوں کو، عورتوں کو، بیماروں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا گیا، اور پھر بھی وہ امن کے علم بردار ہے، پھر بھی وہ دنیا کے سامنے یہ کہتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی کہ ہم دنیا کے اندر امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جو فلسطین کے، مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے، ایک تو ہمارے حکمرانوں کی غیرت، حمیت، دینی غیرت، دینی حمیت، قومی غیرت، قومی حمیت ایسا لگتا ہے کہ فنا ہو چکی۔ 1.5 ارب کے قریب مسلمان پوری دنیا کے اندر نظارے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بچوں پر، ان کی عورتوں پر، ان کے بیماروں پر کس طرح ظلم ڈھایا جا رہا ہے، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا، کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچتا۔ غزہ پکار رہا ہے کہ میری مدد کو آؤ، لیکن کوئی اس کی پکار سننے کو تیار نہیں ہے۔ اور اوپر یہ کہ ہمارا میڈیا، ہمارے ذرائع ابلاغ، وہ بھی وہاں کی صحیح صورتحال سے لوگوں کو باخبر کرنے سے پتہ نہیں ڈرتے ہیں، یا وہ بھی مغرب کی طرح اپنے آپ کو مغرب کا غلام سمجھ کر وہاں کی خبریں تک نہیں پہنچنے دیتے۔ عام مسلمان سے پوچھو کیا ہو رہا ہے غزہ میں، عام کسی بھی آدمی سے پوچھو غزہ میں کیا ہو رہا ہے، اجمالی طور پر شاید وہ یہ کہہ دے کہ بھئی وہاں اسرائیل جو ہے وہ ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، لیکن روزانہ کیا صورتحال بدل رہی ہے، حالات کس طرح کروٹ لے رہے ہیں، اس کی کسی کو خبر نہیں، اس لیے کہ ہمارے ذرائع ابلاغ میں، ہمارے اخبارات میں اس کا ذکر نہیں آتا، ہمارے ذرائع ابلاغ میں اس کا کوئی ذکر نہیں آتا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ غزہ کی جو پٹی جس کو حصار میں لیا ہوا تھا اسرائیل کے ظالموں نے، انہوں نے پہلے اس کے شمالی علاقے پر بمباری کی، اور بمباری میں ہزارہ لوگوں کو شہید کیا، اور محض اپنا جسے کہتے ہیں چہرہ چھپانے کے لیے اعلان کر دیا کہ یہاں کے لوگ شمال پر ہم جا کر بمباری کریں گے، یہاں کے لوگ یہاں سے وہاں سے جنوب میں ایک شہر رفح جو مصر سے اس کی سرحد ملتی ہے، تو لوگ یہاں سے منتقل ہو کر رفح چلے جائیں تاکہ ہم یہاں پر بمباری کریں گے ان کے حماس کے ٹھکانوں پر، اور اس میں چونکہ شہری لوگ نشانہ بن سکتے ہیں، تو اپنی ایک چہرہ چھپانے کے لیے یہ اعلان کر دیا
کہ اگر شہری لوگ بچنا چاہتے ہیں ہمارے حملوں سے تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کر جنوب کے علاقے رفح میں چلے جائیں. تقریباً 14 لاکھ افراد اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے علاقوں کو چھوڑ کر رفح کے اندر منتقل ہوئے. ان کے کہنے پر منتقل ہوئے. وہاں خیمہ بستیاں لگائی گئیں. خیمہ بستیوں کے اندر ان کو عرصے دراز سے وہ بیچارے مقیم تھے. پانی کا انتظام نہیں، کھانے کا انتظام نہیں، دواؤں کا انتظام نہیں. اس حالت میں وہ خیمہ بستیاں وہاں پر قائم ہوئی رفح کے اندر. اب یہ کہہ رہا ہے کہ رفح کو چھوڑو، ہم یہاں رفح پر بمباری کریں گے، یہاں اپنی زمینی فوجیں داخل کریں گے. رفح کو چھوڑ کر واپس شمالی علاقے میں جاؤ، جبالیہ کے علاقے میں. وہ بیچارے جو شہری، مصیبت زدہ شہری بمشکل تمام یہاں آ کر آباد ہوئے تھے، اب اس کو چھوڑ کر اب جبالیہ کی طرف اپنے خیمے کندھوں پر اٹھا کر اور وہاں پر منتقل ہو رہے ہیں. ان کو امداد پہنچانے کا جو راستہ تھا رفح کے بارڈر پر جو مصر سے ملتا ہے، وہاں سے جو کچھ امداد پہنچتی تھی، کھانے کی، پینے کی، دواؤں کی، یہ وہاں پر پہنچ رہی تھی. اگرچہ اس پر بھی پابندیاں انہوں نے کم وقتوں نے لگائی ہوئی تھی، لیکن پہنچ رہی تھی. اب آ کر اس نے وہ معبر، وہ گزرگاہ رفح کی جہاں سے امداد جایا کرتی تھی، جہاں سے کھانا جاتا تھا، جہاں سے غذائی اشیاء جاتی تھی، دوائیں جاتی تھیں، اس کو بند کر دیا تاکہ وہاں سے کوئی امداد نہ پہنچ سکے. اور جو وہاں کے مکین ہیں ان کو وہاں پر منتقل کر دیا. اس طرح اس نے چاروں طرف سے حماس کو اور فلسطینیوں کو اپنے محاصرے میں لے رکھا ہے. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت اور قدرت کا عظیم معجزہ ہے کہ حماس کے مجاہدین جو ابھی تک ان کے سامنے اس طرح ڈٹے ہوئے ہیں کہ رفح کے اندر جب ان کی فوجیں داخل ہو رہی ہیں تو پہلے سے انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا ہے. اور صرف کل کے دن میں 20 حملے کیے انہوں نے اسرائیلی فوجوں کے اوپر. اور اسرائیل کا کہنا یہ ہے، اسرائیل کا یہ بیان ہے کہ کل کا دن ہم پر اس پوری جنگ میں سب سے زیادہ سخت دن گزرا ہے. 40-50 ان کے آدمی مارے گئے، بہت سے ٹینک ختم ہو گئے، بہت سے ان کے آلیات کو کتائب القسام اور سرائے القدس نے نشانہ بنایا. وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ان میں سے کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ہم پر مصیبت آ گئی ہے اور ہم اگر اسرائیل کی غلامی قبول کر لیتے تو ہمیں مصیبت نہ دیکھنی پڑتی. کوئی یہ نہیں کہتا. بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں. وہ پیغامات بھیج رہے ہیں کہ کہاں ہے ایک ارب سے زیادہ مسلمان، کہاں ہے وہ عرب جو اپنی بہادری پر، اپنی شجاعت پر فخر کیا کرتے تھے. وہ آواز دے رہے ہیں، کوئی ٹسمس نہیں ہو رہا. اب آ کر مصر نے کچھ تھوڑی سی حرکت کی ہے اور اس معبر کو، اس گزرگاہ کو کھولنے کے سلسلے میں اس نے بین الاقوامی عدالتوں سے رجوع کیا ہے. لیکن بحیثیت مجموعی اگر دیکھا جائے تو سارا عالم اسلام سویا ہوا ہے. تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جہاد بھی کوئی حکم ہے شریعت کا، اور یہ جہاد
اصل میں تو فریضہ ہے ان حکمرانوں کا جو اپنے محلات میں سوئے ہوئے ہیں، یعنی اس غزہ کے حالات سے بے خبر ہو کر سوئے ہوئے، اور لیکن ہر مسلمان کے ذمے فرض ہے جہاد۔ کس معنی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر کسی مسلمانوں کے خطے پر کوئی غیر مسلم حملہ آور ہو تو اس خطے کے ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کافی نہ ہو تو برابر والے لوگوں پر فرض ہو جاتا ہے، اگر وہ کافی نہ ہو تو اس سے آگے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جہاں جہاں تک مسلمان آباد ہیں وہاں تک یہ سلسلہ جہاد کی فرضیت کا جاری رہے گا۔ لیکن افسوس یہ معلوم ہوتا ہے کہ حکمرانوں نے جو کچھ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم اور کرم اور دین کی غیرت اور حمیت پیدا فرما دے۔ لیکن عام مسلمانوں کے اندر بھی جو جذبہ ہونا چاہیے تھا اس موقع پر وہ نظر نہیں آ رہا۔ ہر انسان کے دل میں یہ ایک ٹیسیں اٹھنی چاہیے کہ میرے مسلمان بھائیوں بہنوں اور بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ کاش میں بھی جا کر وہاں پر اپنی خدمات انجام دے سکتا، اور اگر نہیں دے سکتا تو میں جتنی کچھ مدد پہنچا سکتا ہوں پہنچا دوں، مالی اعتبار سے پہنچا دوں، آواز اٹھا کر پہنچا دوں، کم از کم آواز ہی اٹھا دوں۔ جیسا کہ اس وقت حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیر مسلموں سے وہ کام لے رہے ہیں جو مسلمان نہیں کر پا رہے۔ غیر مسلموں کے یورپ میں، امریکہ میں، امریکی یونیورسٹیوں میں طلبہ مظاہرے کر رہے ہیں فلسطین کے حق میں، لیکن یہاں حرکت نظر نہیں آتی۔ ابھی کچھ لوگ ہیں جو مختلف جگہوں پر تھوڑا بہت اپنی آواز اٹھا دیتے ہیں اور وہ بھی خطرے میں رہتے ہیں، ان کے اوپر بھی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس وقت بھی کچھ لوگ اسلام آباد میں، کچھ لوگوں نے ڈی چوک کے اوپر مظاہرہ کیا ہوا ہے، اور اس میں حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا فریضہ ادا کرے اس موقع پر، جبکہ فلسطینیوں کی جان پر بنی ہوئی ہے، جبکہ دشمن اپنی ساری طاقت آزما رہا ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اس وقت کم از کم حکمرانوں کو توجہ تو دلائے، اور ان کو حکمرانوں کو متوجہ کر کے مجبور تو کریں اس بات کے اوپر کہ وہ اپنا فریضہ ادا کریں۔ نئے نئے میزائل کے تجربے ہو رہے ہیں، نئے نئے میزائلوں کے تجربے ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپ کو اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی کہ نیا میزائل آپ نے جاری کر دیا۔ یہ کہاں استعمال ہوگا یا رکھا رہے گا؟ یہ کہیں صرف نمائش کے لیے رکھا رہے گا یا کبھی کسی جگہ استعمال بھی ہوگا؟ اگر امن کا وہ مطلب لے لیا جو مغرب ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ تم غلام بنے رہو، تو بے شک اس کو مزائل کو اپنے لیے تیار رکھو، جب امریکہ کا حکم ہوگا تو اس وقت کہیں ڈال دینا۔ لیکن اگر وہ تم نے امت مسلمہ کے لیے تیار کیا ہے تو امت مسلمہ کا حق ادا کرو، اور امت مسلمہ کے حق ادا کرنے کا اس وقت بہترین سب سے مقدم ذریعہ فلسطین ہے۔ لیکن عام مسلمان، میں یہ حکمرانوں سے کرنے کی بات تو حکمرانوں سے کی جائے گی نا، میں وہاں پر کر بھی چکا ہوں، لیکن اس وقت تو میرا مخاطب یہ عام مسلمان ہے۔ تمہارے دلوں میں کوئی درد پیدا ہوتا ہے، کوئی ٹیس اٹھتی ہے، کوئی جذبہ بیدار ہوتا ہے
کہ میں بھی اس کام میں کسی طرح شریک ہو جاؤں. ٹھیک ہے تمہارا جانا وہاں پر ممکن نہیں ہے، لیکن تم مالی مدد ان کی کر سکتے ہو، تم ان کے حق میں دعائیں کر سکتے ہو، تم جہاں مجلسوں میں بیٹھو ان کا تذکرہ کر سکتے ہو، تاکہ جہاد کا موضوع مرنے نہ پائے، زندہ رہے، لوگوں کی زبانوں پر رہے، لوگوں کے دلوں میں رہے، لوگوں کے دماغوں پر رہے. یہ تو کر سکتے ہو کہ مال سے مدد کو. قرآن کہتا ہے بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، جہاد جان سے بھی ہوتا ہے، مال سے بھی ہوتا ہے. اگر جان سے نہیں کر سکتے تو مال سے کرو، اگر مال سے نہیں کر سکتے زبان سے کرو، زبان سے نہیں کر سکتے قلم سے کرو. جو ذرائع اللہ نے تم کو عطا فرمائے ہیں ان کو مجاہدین کی امداد میں استعمال کرو. یہ ہے آج کے وقت کا ہم سے سب سے بڑا تقاضا، جسے میں بار بار یاد دہانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اس وقت اس بات کا پابند ہے شریعت کی روح سے کہ وہ مجاہدین کے حالات سے باخبر بھی رہے، ان کے لیے حق میں ان کے لیے جو دعائیں ہو سکتی ہیں وہ دعائیں کرے، اور جو روپیہ وہ خرچ کر سکتا ہو وہ خرچ کرے. دعاؤں کے لیے پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا 10 منٹ نکال لو ہر ایک آدمی، اور اس 10 منٹ میں آیت کریمہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے مانگو. دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح دروازے کھولتا ہے. آج 7 مہینے ہو رہے ہیں تقریباً، اور یہ ایسے مٹھی بھر لوگ اتنے بڑے طوفان کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ نصرت تو انشاءاللہ ہوگی، اور اللہ کی رحمت سے مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ فتح یاب ہوں گے. اسرائیل مٹے گا، اسرائیل کا نام و نشان مٹے گا انشاءاللہ. لیکن ان لوگوں کو اس وقت جو حسرت ہوگی، جو آج خاموش بیٹھے ہیں، اس کا آج اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالی ہمیں اس برے انجام سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم انت السلام منك السلام ترجع السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا دارك دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر أهل فلسطين، اللهم انصر أهل فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم يا أرحم الراحمين وحد كلمتهم. اللهم سدد سهامهم يا أرحم الراحمين، سدد خطاهم سهامهم يا أرحم الراحمين. اللهم اهلك اسرائیل، اللهم خذهم اخذ عزیز مقتدر. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. یا اللہ ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو فلسطین میں جہاد ہو رہا ہے، یا اللہ اس میں ہمیں جس طرح بھی شرکت ممکن ہو کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ان کی مدد کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرما. یا اللہ وہ ان کو خانمہ برباد کیا جا رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے. یا اللہ اپنے رحمت سے ان کی خاص مدد فرما. اللہم استر عوراتہم وآمن روعاتہم. یا اللہم اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یا اللہ جو مجاہدین ثابت قدمی کے ساتھ ان سے برسر پیکار ہیں، یا اللہ ان کو غیب سے ان کے اوپر ان کی مدد فرما. یا اللہ اپنی قدرت اور رحمت کے معجزے ہمیں اس جنگ کے اندر دکھا دیجئے. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنی قدرت و رحمت کے معجزے دکھائیے، اور مجاہدین کو فتح و نصرت کاملہ عطا فرمائیے، اور ہماری آنکھیں ہمارے دل ان سے ٹھنڈے کر دیجئے یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے، یا اللہ ان سب کے ذریعے ان کے مقاصد حسنہ میں ان کو کامیابی عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.